اچھا لکھا ہے کہ جی سانحہ سیال کوٹ یا فیصل آباد کے بارے میں. دیکھو یہ چیزیں غلط ہے، ان چیزوں کے بارے میں کیا بتاؤں. بس خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا ہوتا تو ایسے نہیں کرتا. وہاں کے ایک کرن بندے سے پتہ چلا تھا کہ یہ جب اس کو مار رہے تھے تو اس بیچارے نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے مت مارو، میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، میں مسلمان ہو رہا ہوں، مجھے مت مارو. ٹھیک ہے، ان ظالموں نے اس کی کوئی نہیں سنی، ان کو مارا، اور اوپر سے اللہ اکبر کے نعرے بھی مارتے ہیں. تو خوف خدا نہیں ہے اس میں، یہ بالکل غلط ہے. فیصل آباد میں بھی، اور یہ ہر دن ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو اگر خوف خدا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اللہ ہم ڈرے اللہ سے اور اللہ کے نبی کے طریقوں میں آ جائے، اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کے جو طریقے ہم اس میں آ جائے، ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ایسے واقعات کوئی نہیں ہوں گے. اور اس بیچارے کے ساتھ تو ظلم کہتے ہیں کہ یہ بڑا وہاں کے کرن بندے کا، میں ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرتا، وہ بتا رہا تھا کہ یہ بڑا ڈیوٹیفل انسان تھا اور بڑا ٹائم سے آتا تھا. واقعی میں نے خود چائنیز کے ساتھ کام کیا ہے. گھڑی کے حساب سے 8 بجے ٹائم ہوتا تھا، 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، بالکل 8 بجے پہنچتے تھے، 5 بجے جاتے تھے. 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد میں چوری چگاری، بس صرف ایک کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، باقی جو چیز صفات مسلمانوں کے تھے وہ سارے انہی لوگوں میں ہیں. یہ بھی ایسا تھا سری لنکن. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسا کوئی کام کرے بولے بھی، دیکھو اس کو پتہ نہیں ہوتا تو کوئی، اور یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا يعذب النار الا برب النار، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دے سکتے، ہم کسی کو آگ کی عذاب نہیں دے سکتے، آگ سے ہم اس کو نہیں عذاب دے سکتے، مگر جو آگ کا رب ہے مطلب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. ہم کسی کو زندہ نہیں جلا سکتے، اللہ تعالیٰ جلائے گا. انہوں نے اس کو زندہ جلا لیا. لاسٹ ٹائم وہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے کوئی بات کی ازواج مطہرات کے بارے میں، تو وہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے اس سے. عقیدہ تو اس کا نہیں ہے نا، عقیدہ تو نہیں ہے، الفاظ اسے آگے پیچھے ہو گئے، اور ایئرپورٹ پہ اس کو پکڑ لیا، مار دیا اس بیچارے کو، اور بےعزتی کی بڑی اس کی. اس سے پہلے بہت پہلے کہ اخبار میں آیا تھا کہ بے نظیر کوئی بیان کر رہی تھی، کوئی تقریر، تو وہاں پہ کوئی اذان سٹارٹ ہوا تو اس نے کہا کہ میرے خیال سے کہ اذان بج رہا ہے. اب ان کے الفاظ، میں پٹھان ہوں، میں اردو ایسے تو نہیں بول سکتا جیسے مادری زبان جس کا ہوتا ہے، تو الفاظ میں تو بندے کی نیت کو بندہ دیکھے کہ یہ کر کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے، کس نیت سے بول رہا ہے. جنید جمشید پوری دنیا میں شوبز چھوڑ کے آ گیا تبلیغ میں، ان لوگوں نے اس کو ایئرپورٹ میں لاتیں مار دی اور اس کو اتنی بےعزتی کی اس بیچارے کی. یہ دیکھے کہ وہ خود جب بعد میں کچھ علماء نے اس کو بتایا تھا تو اس نے اس کے دوسری بیان دے دی کہ ہاں یہ الفاظ مجھ سے غلط ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کا منشور نہیں ہے، یہ سارے تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت والے دیکھو ایسے بولتے ہیں، ایسے گستاخ ہے، یہ وہ. منشور نہیں ہے، الفاظ تھے اوپر نیچے ہو گئے. خود مولانا طارق جمیل صاحب کا 2004-05 میں بیانات ان کے جب آتے تھے کیسٹوں میں، اس ٹائم تو انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا، تو وہ دعا میں بولتے تھے یا اللہ اگر تو سامنے ہوتا تو ہم آپ کے پاؤں پکڑتے، ہم آپ کے قدموں میں گر جاتے، ہم رو رو کے آپ کو دکھاتے اگر تو سامنے ہوتا. اب یہ یہاں پہ لوگ مخالفین اٹھ گئے کہ جی طارق جمیل صاحب نے اللہ تعالیٰ کا وجود بتا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں بنا دیے کہ میں آپ کے پاؤں پکڑیں گے، ہم آپ کے گود میں گریں گے. یہ کیا ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھو یہ بدتمیزی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام راستے پہ جا رہا تھا، تو ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ درخت میں بیٹھا تھا کوئی، اور کہتا یا اللہ اگر تو نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اگر تو آتا تو میں تیرا سر دھو لوں گا، میں تیرے سر میں کنگھی کر لوں گا، تیل لگا لوں گا. یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اپنی سادگی میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بدتمیز ایسے مت بولو. پھر جب وہ آگے گیا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے ملاقات کرنے، تو اللہ تعالیٰ ناراض تھا اس سے. کہتا موسیٰ تو نے میرا دوست مجھ سے خفا کیا. کہہ رہا یا اللہ کون تیرا دوست تھا؟ کہہ رہا تو وہی چرواہا تھا میرا دوست، جو میری تعریفیں کر رہا تھا، جو اپنی زبان میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم گستاخی کے نیت سے تو نہیں کرتے. اب جو میں بول رہا ہوں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے ہمارا جو استغفار ہے، جو ہم توبہ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے. کیا کر رہے ہیں آج کل ہم؟ تو ایک بندہ چھوٹی موٹی اگر وہ عبادت کرے، کوئی تقریر، کوئی کسی کو ذریعہ بن جائے ہدایت کا، اگر اس کے الفاظ اوپر نیچے ہو جائے اس میں، تو بہرحال یہ غلط ہے. ایسے اس طرح کو حکومت کو چاہیے اس پہ کنٹرول کر لے. کبھی آج یہ واقعہ ہوا، ہر روز ایسے انٹرنیٹ پہ آتے ہیں واقعات بھرے پڑے. بہرحال ظلم ہوا ہے وہاں پہ، ہمیں معافی
اس بندے کے لیے بھی پوری قوم سے پوری سری لنکن سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اور ہم اس پہ بالکل مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے غلط کیا ہے۔